اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآل بیتہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ طلاب عزیز کا ہم نے خدمت اقدس میں آپ کی عرض کیا کہ حکم کی دو قسمیں، یا حکم واقعی کہلاتا ہے یا حکم ظاہری کہلاتا ہے، اور دونوں کی دلیلیں بھی الگ الگ ہیں۔ حکم واقعی پر جو دلیل آتی ہے وہ دلیل اجتہادی کہلاتی ہے، اور جو حکم ظاہری پر دلیل آتی ہے اس دلیل کا نام دلیل فقہائی فقہی دلیل کہلاتی ہے۔ یہ الگ الگ نام ہیں جو خدمت میں عرض کیے گئے، تفصیل گزر چکی ہے۔ آج ایک اہم ترین منزل ہے، جب بھی کسی علم کو ہم شروع کرتے ہیں تو فوراً دماغ اس بات کا سوال پیش کرتا ہے کہ آخر اس علم کا موضوع کیا ہے، یہ علم کا موضوع کیا ہے۔ علم اصول کا موضوع بھی کچھ ہونا چاہیے، لہذا آئیے اس موضوع کے حوالے سے گفتگو کریں۔ درس شروع ہو رہا ہے، کتاب اسکرین پر موجود ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ موضوع علم الاصول، علم اصول کا موضوع۔ ظاہر ہے کہ جب بھی کوئی انسان کسی بھی علم کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس علم کے موضوع کو سمجھنا اس کے لیے نہایت ضروری ہوتا ہے، تاکہ اس کے لیے اس علم کو سمجھنا آسان ہو سکے۔ کیوں پڑھ رہا ہے، جب تک موضوع مشخص نہیں ہوگا یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آ سکتی، اور یہی وجہ ہے کہ فوراً اس کے بعد اس علم کے فائدے کو بھی اس سے ہی ملحق کیا جاتا ہے کہ آخر اس علم کا فائدہ کیا ہے۔ فرماتے ہیں ان ھذا العلم غیر متکفل للبحث عن موضوع خاص، یہ ایسا علم ہے کہ جو کسی خاص موضوع سے بحث کی کفالت نہیں کرتا، نہیں اس علم کے اندر کسی خاص موضوع سے بحث نہیں کی جاتی۔ پھر کہ بل یبحث عن موضوعات شتیٰ، بلکہ اس میں مختلف موضوعات سے متعلق بحث کی جاتی ہے۔ تشترک کلھا فی غرضنا المہم، وہ سب کے سب موضوعات، جتنے بھی موضوعات ہیں وہ سب مشترک ہیں کس بات میں؟ ہماری اس غرض میں جو ہمارے لیے اہم ہے۔ ہماری غرض اہم ہے۔ غرض کیا ہے؟ یہ علم اصول کی تعریف میں بات سامنے آ گئی تھی، اس بات کو فوراً نے کہا وَهُوَ استنباط الحکم الشرعی۔ غرض ہماری کیا ہے؟ حکم شرعی کا استنباط، حکم شرعی کا استخراج، قرآن اور احادیث پیغمبر اور احادیث معصومین علیہم السلام کے ذریعے سے ہم حکم شرعی کو اخذ کرنا چاہتے ہیں، نکالنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، وہ ہماری غرض ہے۔ اب اس غرض میں جس موضوعات سے بھی ہمارا کام چل سکتا ہو اس موضوع سے ہم گفتگو کرنا پسند کریں گے، ٹھیک ہے۔ فلا وجہ، اب یہاں سے انہوں نے جواب دیا کچھ خاص لوگوں کا جنہوں نے خاص چیزوں کو علم اصول کا موضوع قرار دیا، کہ فلا وجہ، کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی بھی اس منزل کے اوپر وجہ نہیں ہے کہ لجعل موضوع هذا العلم خصوص الادلہ الاربعہ فقط، کہ اس علم کا موضوع خاص طور پہ ہم صرف اور صرف ادلہ اربعہ ہی کو قرار دیں۔ ادلہ اربعہ کون کون سے ہیں؟ قرآن، سنت، عقل، اجماع، ان چار چیزوں کو ادلہ اربعہ کہا جاتا ہے۔ تو کریں اب ان ادلہ اربعہ کو ہی علم اصول کا موضوع قرار دینے کی کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی برہان نہیں ہے۔ وہی، اور وہ کون سے دلیل اربعہ؟ یہ ہیں الکتاب والسنہ والاجماع والعقل۔ یہ ایک قول ہے جس کی رد کی۔ او باضافت الاستصحاب، دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، ادلہ اربعہ کے ساتھ میں آپ استصحاب کو جوڑ دیجئے، 5 چیزیں جو ہیں وہ علم اصول کا موضوع ہے، یہ دوسرا قول ہے۔ او باضافت القیاس والاستحسان، یہ تیسرا قول کہ علم اصول کا موضوع ادلہ اربعہ، استصحاب، قیاس اور استحسان ہے۔ کما صنع المتقدمون، جیسے کہ ہم سے پہلے کے اور علماء نے اس کام کو انجام دیا ہے۔ یعنی گویا 3 قول علم اصول کے متعلق سامنے آئے جو متقدمین سے منسوب کیے گئے۔ پہلا قول یہ ہے کہ فقط ادلہ اربعہ موضوع ہے، دوسرا یہ ہے ادلہ اربعہ کے ساتھ میں استصحاب بھی موضوع ہے، تیسرا قول یہ ہے کہ ادلہ اربعہ استصحاب کے ساتھ ساتھ
قیاس اور استحسان بھی علم اصول کا موضوع ہے. ٹھیک ہے نا. اب انہوں نے ایک منطقی بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ولا حاجت الی الالتزام، چونکہ وہاں پہ منطق میں بات کہی گئی ہے کہ ہر علم کے لیے ضروری ہے کہ کوئی نہ کوئی موضوع ہو جس موضوع کے عوارض ذاتیہ سے اس سے بحث کی جا سکے. اب اس کا جواب دے رہے ہیں کہ ولا حاجت الی الالتزام، کوئی احتیاج نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے اس التزام کی، اس اپنے اوپر اس بات کو لازم قرار دینے کی، اپنے اوپر اس بات کو ضروری سمجھنے کی. کیا سمجھنا؟ کہ بأن العلم لا بد له من موضوع، کہ ہر علم کے لیے ایک موضوع کا ہونا ضروری ہے. یبحث عن عوارضہ الذاتیہ، جس علم کے عوارض ذاتیہ سے اس موضوع میں بحث کی جاتی ہے. فی ذالک العلم، اس علم سے متعلق، کما تسالمت علیہ کلمۃ المنطقیین، جیسا کہ اس بات کو منطقیین نے یکجا ہو کر، یک آواز ہو کر کہا ہے. کما تسالمت، جسے تسلیم کیا گیا ہے، علیہ، اس بات کے اوپر منطقیین کی گفتگو کو. فإن هذا لا ملزم له ولا دلیل علیہ، اس لیے کہ نہ تو یہ لازم ہے، ضروری ہے ہمارے لیے، اور نہ ہی اس لازمے کے اوپر کوئی دلیل ہے. جب کوئی دلیل ہی نہیں ہے تو ہم کیوں اس بات کو اپنے اوپر لازم قرار دیں کہ موضوع کا ہونا ضروری ہے، کوئی خاص موضوع ہو جس کے عوارض ذاتی سے بحث ہو. ایسی کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ ہماری مہم اور ہمارے غرض جو ہے وہ یہ ہے کہ استنباط احکام اسلامی جیسے بھی ہو، جہاں سے بھی ہو، ہم اس کو انجام دیں گے. یہ موضوع سے متعلق گفتگو تھی. اب آئیے فائدہ، علم اصول کا فائدہ کیا ہے، اس کو بھی آپ سمجھ سکتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ. فرماتے ہیں ان کل متشرع یعلم، ہر شریعت پہ عمل کرنے والا جانتا ہے، انہ ما من فعل من افعال الانسان الاختیاریہ، کہ انسان کے افعال اختیاریہ میں سے کوئی بھی ایک فعل الا وله حکم فی الشریعۃ الاسلامیہ المقدسہ، مگر یہ کہ اس افعال انسانی جو اختیاری ہیں اس کے لیے کوئی نہ کوئی شریعت اسلامیہ مقدسہ میں حکم ضرور ہے. حکم کون کون سے؟ فوراً آگے کہا، من وجوب، یا تو وہ فعل واجب ہوتا ہے، اور حرمت، یا وہ فعل حرام ہوتا ہے، اور نحوہما، یا ان کے جیسا. میں نے کہا جس کا کرنا بہتر ہو مستحب، جس کا نہ کرنا بہتر ہو مکروہ، کراہت. من الاحکام الخمسہ، احکام خمسہ میں سے 4 کا نام میں لے لیا، وجوب، حرمت، استحباب، کراہت، اباحت، یعنی مباح ہونا. یہ 5 احکام خمسہ کہلاتے ہیں. وَيَعْلَمْ أَيْضًا، اور وہ متشرع، وہ شریعت پہ عمل کرنے والا یہ بھی جانتا ہے، أَنَّ تِلْكَ الْأَحْكَامُ لَيْسَتْ كُلُّهَا مَعْلُومَةً، کہ تمام احکام معلوم نہیں ہیں. تمام احکام جو ہے سب لوگوں کے نزدیک مقام علم میں نہیں ہے. لِكُلِّ أَحَدٍ، ہر ایک کے لیے، بالعلم الضروری، علم ضروری نہیں، علم بدیہی کی بنیاد کے اوپر، کہ جس طریقے سے آنکھیں کھول کے انسان دیکھتا سورج نکل رہا ہے تو اس کو سورج کے نکلنے کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، ویسے ہی یہ جتنے بھی احکام ہیں شریعت اسلامیہ مقدسہ کے، ان سب کے اوپر ایسا نہیں ہے کہ وہ آنکھ کھول کے دیکھے گا سمجھ میں آ جائے گا یہ حرام ہے، یہ واجب ہے، یہ مکروہ ہے، مستحب ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. بل یحتاج اکثرھا، بلکہ اکثر احکام شریعت اسلامیہ مطہرہ کے محتاج ہوتے ہیں لِإِثْبَاتِهَا، تاکہ ان کو ثابت کریں آپ، إِلَىٰ أَعْمَالِ النَّظَرِ، کب؟ جب نظری کام کر سکیں، وَإِقَامَةُ الدَّلِيلِ، اور دلیل قائم کر سکیں. اے أَنَّهَا مِنَ الْعُلُومِ النَّظَرِيَّةِ، یعنی کیا مطلب؟ یعنی کہ تمام کے تمام احکام اسلامیہ جو ہیں وہ علوم نظریہ سے تعلق رکھتے ہیں، علوم ضروریہ سے تعلق نہیں رکھتے. وعلم الاصول، اب فائل سمجھیے گا، اور علم الاصول جو ہے هو العلم الوحید، وہ اکیلا ایسا علم ہے، المدون، جسے بنایا گیا ہے، للاستعانت بہ علی الاستدلال، تاکہ اس علم کے ذریعے سے استدلال کے لیے مدد حاصل کی جائے، مدد طلب کی جائے، علی اثبات الاحکام الشرعیہ، احکام شرعیہ کے ثابت کرنے کے لیے. ففائدہ اذن، لہذا اس کا فائدہ کیا ہوا؟ الاستعانہ علی الاستدلال، اس کا فائدہ ہے کہ استدلال کے اوپر
اس سے مدد طلب کی جاتی ہے۔ للاحکام کس کے استدلال کے اوپر؟ احکام کے استدلال کے اوپر۔ کس ذریعے سے؟ من ادلتہا، ان احکام کی دلیلوں کے لیے اس علم سے مدد طلب کی جاتی ہے، اور یہ علم مدد کرتا ہے۔ نتیجہ یہ کہ وہ احکام ثابت ہوتے ہیں، احکام ثابت ہوتے ہیں تو ہمارے لیے ان احکام کے اوپر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ بات واضح ہو گئی؟ تو یہ موضوع اور یہ فائدہ انشاءاللہ اس علم کی ابحاث کتنی اعتبار تقسیم ہوئی ہے اس کا بیان انشاءاللہ آنے والے درس میں۔ صلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطاہرین۔